بیٹھ کر اطمینان سے ہیں کہ امن و امان ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنی گھروں میں ٹہری رہو, رکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر گھوما پھرا مت کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے. اب ماں سے پردہ ہے کیا؟ ماں سے پردہ ہے بھی ماں سے پردہ؟ ماں سے پردہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری ماں, سگی ماں سے بڑھ کر ہیں, ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہہ رہے اپنے گھر میں ٹہری رہو, زمانے جاہلیت کی طرح باہر گھوما پھرا مت کرو. اور اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی جی اپنی بیویوں سے کہیے, قل یا ایھا النبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے, وہ بنات بنتن کی جمع بنات اپنی بیٹیوں سے, اور آگے والنساء المؤمنین اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے. کن کن سے اللہ کہہ رہا ہے؟ اپنی بیویوں سے بھی کہو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہو اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر جب باہر کسی سخت ضرورت کی بنیاد پر نکلنا پڑے تو اپنے اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو ڈھانپ لو, کہیں یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے تم پر حملہ آور نہ ہو جائے, تمہیں درندوں کی طرح نوچ کر نہ کھا لیں. یہ اپنی آنکھوں سے بھی تمہیں نوچیں گے, اپنے ہاتھوں سے بھی نوچیں گے, اپنے پیروں سے, الغرض یہ تمام چیزوں سے تمہیں نوچ کے کھا جائیں گے. اور اللہ کہتا ہے نبی کی بیویوں سے تمہارے سے کوئی یہ پوچھنا ہے کوئی مسئلہ, اللہ کے نبی کی بیویوں سے نجی اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی معلوم کرنے کے لیے صحابہ آتے تھے, اور کوئی غلط ارادہ نہیں, نعوذ باللہ. صحابہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں؟ صحابہ. اور سامنے کون سی عورتیں؟ نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے تم بات کرو تم ملمس سازی نہ ہو, بات کے اندر بناوٹی نہ ہو, تمہاری بات کے اندر کیا نہ ہو, لچک نہ ہو, تاکہ سامنے والوں کے دل بھی پاک رہے اور تمہارے دل بھی پاک رہے. آج یہ سب کچھ معاشرے کے اندر ہے, جبکہ صحابہ بھی پاک دامن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جن کو بجدہ سنا دیا گیا, ان کے بارے میں ڈکلیئر ہے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. سامنے جو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرہ جن کا لقب ہی پاک لگ چکا ہے, امہات المؤمنین تمام ایمان والوں کی ماں, یہ بھی ان کے اوپر لقب لگ چکا ہے. ایسی پاک دامن نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے صحابہ اگر تمہارے سے کوئی مسئلہ پوچھنے بھی آ جائے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے جواب دینا, سامنے آ کے بات نہ کرنا, اور بات بھی ایسی کرنا سخت ہو, ایسی ہو ایک دم کڑک بات ہو. تمہاری باتیں اگر نرم, دل موہ لینے والی, سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے والی ہوگی تو تم گنہگار قرار پاؤ گے. کیا یہ معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ اللہ یہاں تک آج اگر کوئی معاشرے میں یا خاندان میں اپنی بیوی کا یا اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا یا اپنی ماں کا پردہ کراتا ہے تو سامنے یہ دھوکے باز, یہ شیاطین کہتے ہیں کیا ہم پر بھروسہ نہیں, کیا آپ کی بیوی یا بیٹی بہن پر ہم غلط نگاہ ڈال سکتے ہیں, چلو بھی ہمارے پر تمہیں کیا بھی بھروسہ نہیں ہوتا, تمہاری بیٹی کو ہمارے سے پردہ کرا رہی. یہ دھوکے کے جو الفاظ ہیں سمجھ لو کہ یقیناً یہ شیطان ہے, اس کے دل میں چھپا ہوا چور یہ اس کی زبان سے کہلوا رہا ہے. اللہ نے جب نبی کی بیویوں کو صحابہ سے بچنے کو کہہ دیا جن کا ان پر نکاح حرام ہے, اس کے باوجود ان سے پردہ کرایا, ان کی بات کرنے کا طریقہ سکھلایا. آج ہماری بیٹیاں اگر پردہ کرتی ہیں تو معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا خاندان والے کہتے ہیں کیا کہ ہمارے بچوں کو بھروسہ نہیں, بھان کے بچوں کو بولتی, کیا کہ ہمارے بچے آتے ہی اپنے بچوں کو پردہ کراتی سن. چاچا طیبہ کے درمیان یہ سب باتیں ہوئی ہیں. اگر افراد کہتے ہیں میرے بچے پردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بھائی کے بچے رکاوٹ بنا ہوا ہے, یہ شیطان.
اللہ کے حکم کے آگے آپ ہیں؟ اللہ کے نبی تو سب کے لیے نبی ہیں، باپ کے درجے کے برابر ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں، اللہ کے نبی سے ایک دفعہ عورتوں نے آ کر سوال کر لیا، غالباً حضرت ام سلمہ کسی اور صحابیہ نے، کہ اللہ کے نبی یہ مرد حضرات تو خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور فلاں کام کرتے ہیں، کسی کی میت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، سب رفاہی کام کرنا، باہر نکلنا، یہ سب کام ان کے پاس ہے، اور ثواب میں ہمارے سے بہت آگے ہیں، ہم ثواب میں وہ کام ہمارے سے نہیں ہو رہے جو یہ کر رہے ہیں، جماعت کی نماز نہیں ہو رہی، جہاد میں شرکت نہیں ہو رہی، اور رات میں پہرے دار اسلام کے قلعے کی، اسلام کے جو اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کی جو ریاست ہوتی ہے، اس کی دیواروں کی، جس کو تربصو کہا گیا ہے، متربصی، اس کی حفاظت کرنے والے، پہرا دینے والے، جس کی ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا ہونا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسلام کے قلعے کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے نا پہرے دار، اس کا ایک ایک لمحہ 1000 رکعت نفل نماز سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، وہ وہاں کے لیے فضیلت ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے ثواب کر رہے ہیں، ہم پہرا بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا سوال کرنے والی کسی عورت نے ان کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک۔ یہی تو ہے اسلام، حیا سکھاتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ شرم ایمان کا حصہ ہے، ایمان حیا ہے اور حیا ایمان ہے، حیا کہے تو ایمان کہنے کے برابر ہے، ایمان کہے تو حیا کہنے کے برابر ہے، اتنا اہم حصہ ہے حیا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم و حیا ختم تو جو چاہے کر، آخرت میں اس کی پکڑ ہے، یقیناً اس پر پھٹکار ہے۔ بے شرمی تمام حدوں کو پار کرا دیتی ہے، اب شرم ہی نہیں ہے تو نہ گناہ کرنے میں شرمے گا، نہ برا بکنے میں، نہ گالی گلوچ کرنے میں، کسی چیز میں شرم نہیں، اب وہ کھلے سانڈ کی طرح، بے مہار اونٹ کی طرح گھومتا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ شرم ختم، اب کھلم کھلا گناہ کرے گا، ببانگے دہل برائی کرے گا، کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج لبرلزم، یہ سیکولرزم، یہ جمہوریت اسی چیز کی تمہیں تعلیم دے رہی ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے یا لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یا بغیر شادی کیے ہوئے آپسی رضامندی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے جو چاہے ہنگامہ کرے، تمہیں کوئی یہ حق نہیں ہے روکنے کا۔ اس تعلیم پہ ہم خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں۔ اسی لیے کہا فرعون کو اسکول کی نہ سوجی، ورنہ یہ وہ برسریاب بچوں کا قتل نہ کراتا۔ آج یہ ہمارے اسلام کی ایک ایک پارٹ پر، ایک ایک حصے پر، ایک ایک ونگز پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں یہ 80% خود ہم ذمہ دار ہیں۔ چوری کرنے کے لیے ہم نے کھلا گھر چھوڑا ہوا ہے تو سب لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے عورت کو جو مقام دیا، آج بھی یہ یورپ بس عورت کی ہیومن رائٹس کی تو بات کرتا ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے، 100% دھوکہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو، یورپ یا مغربی جتنے بھی علاقے ہیں، سب سے زیادہ صنف نازک جو عورتوں کا جو حصہ ہے، عورتوں کی جو آبادی ہے، ان تمام پر سب سے زیادہ ظلم، عورتوں کی اسمگلنگ کرنے والے، عورتوں کی پارٹس بیچنے والے، ہر قسم سے ان کا غلط استعمال کرنے والے، یہی مغربی کلچر ہے۔ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے عصبیت میں یورپ کے کلچر پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ہمارے گریبان تک ہاتھ ڈال دیے۔ اللہ نے جس کے لیے کہا تھا، عورت کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات کی تھی، پردے کے تئیں، یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے کہا 0.7% ہمارے علاقوں میں ریپ کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نام نہاد جو کنٹریاں ہیں اسلامک، پورا اسلام نہیں ہے، بس نام کے جو اسلامک کنٹریاں ہیں وہاں 0-7%، اور یورپی کلچر میں 79%، بس بچے کچھ 20% رہ گئی ہیں عورتیں جن پہ اب تک ان کی عزت باقی ہے، کا مطلب ان کے کیس رپورٹ نہیں ہوئے، ان کی بھی کوئی پکی بات نہیں ہے۔ آج عورتیں جو مرتد ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری بڑی
पढ़ी लिखी लड़कियां ही मुर्तद हो रही है। 8 लाख, जैसा कि मैंने करीब की रिपोर्ट पेश की, मुमरा जो मुंबई का इलाका है, तकरीबन कई हजार, 40,000 से 50,000 लड़कियों का डेटा आया, वो टोटल स्कूल की पढ़ी होगी। तो मालूम हुआ कि इल्हाद, कुफ्र, ये बहरान, ये दरार, ये दरिंदगी, ये सब कुछ स्कूल की तालीम से आ रही है। ये कैसे आपको समझाया जाए? क्योंकि इस्लाम क्या कोई कॉन्सेप्ट इनके पास बाकी नहीं है। म्यूजिक, गाना बजाना आज एजुकेशन का एक पार्ट बन चुका है। आज ड्राइंग करना, यानी ड्राइंग के नाम पर ये जो घिनौनी तस्वीरें आपसे बनवा रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है। शर्मगाहों तक की ड्राइंग कराई जा रही है। आपको इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं? घिनौनी घिनौनी चीजें आपसे ड्राइंग करा के इस पे आपको मार्क्स देने की बात होती है। कौन आके जांच रहा है? कौन इसके बारे में मालूम कर रहा है? कौन रोकेगा आखिर इसको? क्या आप ही लाएंगे? तो कहने का मकसद ये है, आज जो बेहयाई और ये जो दरिंदगी, ये उर्यानियत, ये फहाशियत जो आम हुई है, इसके जिम्मेदार खुद हम हैं। हम जानते हुए भी हमने आंखों पे पट्टी बांधी, जिसकी वजह से ये बला हमारे घर तक पहुंच चुकी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अपने बच्चियों का और हम अपनी बीवियों का, अपनी माओं का, अपनी बेटियों का शरई पर्दा कराएं। कौन सा शरई पर्दा? आपको जहां दिल में आया वहां आपने पर्दा करा लिया। शादी ब्याह में तो खुलकर आप जा रही है। अब स्कूल में आ गया, ये हिजाब पे मामला आ गया, तो आप ये नाक का मसला समझ के जा रही है। आपके दिल में कोई पर्दे की मोहब्बत नहीं है। आपके दिल में अगर पर्दे की मोहब्बत यकीनी तौर पर है, तो किसी मैका लाल की इतनी जुर्रत नहीं कि वो इस पे बात उठा सके। आप खुला खुला शादी ब्याहों में, आपके मालों में, आपके तमाम फंक्शनों में, कार्रवाइयों में, तकरीबों में कोई पर्दे का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं है। इतना बंधन के जाती है, अल्लाह की पनाह। घर में तो सड़ी पड़ी रहती है, और जैसे ही बाहर जाने का मौका आता है तो उन गोया के जन्नत से हूर उतर के आएगी। तो ये सारी बलाइयां ना आए तो कहां से आएंगी? तो इसीलिए शरई पर्दा कराएं। कौन सा पर्दा भी करना है तो अल्लाह का हुक्म समझ के करें, बंदों को खुश करने के लिए ना करें। आपके शौहर ने कहा यहां पर्दा करो तो आप कर रही है, और कह रही कि नहीं ये मेरे पूरे फ्रेंड हैं, मेरे कजिन्स हैं, ये मेरे फुला है, इनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं। ये है क्या शरीयत? ये होते कौन है? यहाँ शौहर की बात भी मानना नहीं है। ये पर्दा करना औरत की, उसके ऊपर जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां डाली है, उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पर्दा। यहाँ शौहर 100 मर्तबा भी कहे अगर तू पर्दा करेगी मैं तुझे तलाक भी दे दूंगा, कहे तब भी औरत पर्दा नहीं छोड़ सकती। नफिल नमाजों में कहा गया है कि अगर शौहर कह रहा है तो भाई नफिल नमाज, नफिल रोजे रखने से तो रुक सकती है। ये पर्दा करना फर्ज के दर्जे में है। अल्लाह ने कहा है या अय्युहन नबी कुल, अम्र आता है वुजूबियत के लिए, हुक्म को जरूरी करार देने के लिए। तो मालूम हुआ इसमें शौहर का भी बस नहीं चल सकता, शौहर भी अपनी चला नहीं सकता। अल्लाह ने डायरेक्ट औरतों को नबी के वास्ते से हुक्म दिया है कि हर हालत में क्या करना है? पर्दा करना है। अब इस पे हम बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते क्या हिकमत है। जैसा कि मैंने कहा, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स फैक्ट्री के ओनर के एक कानून पे, उसके एक रूल पे आपस में बैठ के डिस्कस करके उसके खिलाफ बगावत करने पे जिस तरीके से वो फैक्ट्री से उनको दरबदर कर सकता है, बेआईन ही ये तमाम निजाम, ये पूरी कायनात अल्लाह की है। अल्लाह का हुक्म आ गया, हम अल्लाह के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह अब्दु कहते हैं गुलाम को, अब्द है हम। अल्लाह ने नबी के लिए भी सबसे ज्यादा इसी सिफत का, इसी वर्ड का इस्तेमाल किया है, अब्द, अब्दुल। अब कहते हैं मेरे गुलाम, मेरे बंदे। रसूल, पैगंबर, नबी, वली, सिद्दीक सब बाद में, पहले क्या? मेरे बंदे। अल्लाह की बात आ गई, बात खत्म। बंदा हो या बंदी, अगर उसका अल्लाह पर ईमान है तो वो डिस्कस नहीं करेगी। उस अल्लाह के कानून पे डिस्कस करना खुद अल्लाह की जात पे डिस्कस करने के बराबर है। जैसे हंडी को बुरा भला बोलना, थोड़ी हंडी के अंदर कुछ जान है क्या? किसको बुरा बोलना बराबर है? हंडी बनाने वाले को बुरा भला बोलने के बराबर है। बेईनी अल्लाह के कानून को क्या है, इसमें हमारे राइट्स को मारा जा रहा है, ये फुला, गोया कि अल्लाह पे वो क्या कर रही है? आर्गुमेंट्स अल्लाह के ऊपर वो ऑब्जेक्शन कर रही है। ईमान खत्म। उसको बताए अल्लाह पर ईमान है, औरत को क्या कहना है? अल्लाह पर ईमान है। अगर नहीं है तो पहले अल्लाह पर ईमान बना ले। अल्लाह